آداب سامعین حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے انجمن کی آج کی خاص پیشکش صحت نامہ میں۔ میں شگفتہ حاضر ہوں ہمارے صحت نامہ کے اس خاص نشست میں آج کے مہمان خصوصی کے ساتھ، اور ہمارے اسٹوڈیو میں طبی نسخے کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر محمد انس موجود ہیں آپ کی صحت مند زندگی کے لیے اپنے طبی علم سے بہترین نسخے بتانے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد انس، ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں انجمن میں، اور ہم آپ کے بہت مشکوک ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے سامعین کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو جانتے ہیں آج کے موضوع کے بارے میں، جس کا عنوان ہے اپنا ڈاکٹر آپ نہ بنیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں ہر دوسرا انسان خود کو ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے، دراصل وہ ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھ لیتا ہے، شاید یہ فطری ہے، چونکہ بچپن سے ہی ہم اس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذرا بھی پیٹ میں درد ہو جائے تو گھر و پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے نسخے بتانے لگتے ہیں، تو کیا ان نسخوں کے اوپر عمل کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک محاورہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو انسان کا جو جسم ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ آرگن ہے، بہت ہی نازک جسم ہے، اور ایک ایک سیل کی حفاظت کرنا، ایک ایک خلیے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عام طور پر جو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے کوئی دوا بتا دی کہ فلاں دوا فلاں مرض میں بہت ہی مفید ہوتی ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر، یا پھر کہ کسی نے استعمال کیا اور وہ بتا دیا کہ صاحب آپ اس دوا کو استعمال کیجئے، فلاں صاحب کو فائدہ ہوا۔ ایک دوا جو ہوتی ہے وہ کسی پرٹیکولر شخص کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہی دوا دوسرے انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ لہٰذا یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ اس کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں جہاں پر انسان ایک لا علمی میں اس چیز کو استعمال کرتا ہے، صاحب یہ دوا ہمیں بھی فائدہ کرے گی، اس کو بھی فائدہ کرے گی، یا اس کی دوسری وجوہات یہ ہوتی ہیں انسان جو ہے غربت کا شکار ہے اور اس کے گھر پر دوا موجود ہے، اور اس نے کہا کہ صاحب یہ میرے فلاں شخص کو یہ دوا استعمال کی گئی تھی اس مرض میں، لہٰذا جو ہے اس دوا کو ہم اس میں استعمال کر لیں۔ یا پھر دوائیں جو ہے بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، انسان کے پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں، ڈاکٹر کی فیس وہ نہیں پے کر پا رہا ہے، تو ان سب صورتحال سے بچنے کے لیے وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتا ہے۔ آج کل تھوڑا سا رجحان یہ بڑھا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ یا گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں اور سمٹمز اور سائنس ڈالنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ دوا کے بارے میں ہمیں مکمل علم نہیں ہے کہ دوا جسم میں جانے کے بعد کیا کیا کرتی ہے، اور دوا کا غذاؤں سے کیا انٹریکشن ہے، اور دواؤں کا جو ہے دوسری دواؤں سے کیا انٹریکشن ہے۔ اس لیے ہمیں دواؤں کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بغیر کسی ڈاکٹر کی صلاح اور مشورے کے ہمیں دوا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامعین اس بات کا خیال رکھیے کہ آئندہ اگر گھر میں کسی کو کچھ پریشانی ہو تو بنا کسی علم کے اس کے استعمال سے بچیں، جو کہ کہیں نہ کہیں جا کر کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب رخ کرتے ہیں اس جانب کہ جس کے ماہر آپ ہیں۔ سامعین کو بتائیے کہ یہ جو طبی یا یونانی جو علاج ہوتا ہے وہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ دیکھیے، یونانی میڈیسن، اس کی جو شروعات، جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے، اس کی اوریجن گریک یعنی کہ یونان سے ہے، اور ہپوکریٹ یعنی کہ بقراط نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کو مجد طب اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے، یا ابو الطب کہا جاتا ہے، فادر آف یونانی میڈیسن۔ انہوں نے 4 ہیومرل تھیوری، اخلاط اربع کی بنیاد پر جو ہے اس طب کی بنیاد رکھی۔ طب ایک طریقے سے ایک گلوبل میڈیسن ہے، ٹریڈیشنل میڈیسن ہے، اور اس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو رطوبات یا فلوئڈس پائے جاتے ہیں ان کو ہم ہیومرس یا اخلاط کہتے ہیں۔ ان اخلاط کو بقراط نے رنگ کی بنیاد پر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی جو خلط ہے وہ خلط بلغم کہلاتی ہے، اس کے بعد خلط صفرا، خلط دم اور خلط سودا۔ ان چاروں اخلاط میں کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے اگر بیلنس ہوتا ہے تو ہمیں صحت حاصل ہوتی ہے، اور اگر یہی بیلنس بگڑ جائے تو ہمارے جسم کو مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہی جو خلطیں ہیں، انہی کو درست کرنے کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ طب میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ جو بھی امراض ہمارے جسم میں ہوتے ہیں، جیسا آپ نے بتایا کہ خلط کی وجہ کر ہوتے ہیں، تو آخر یہ جو خلط کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے طبی یا یونانی علاج کے تحت، اس سے مریض کو کیا نفع اور نقصان ہوتا ہے؟ مطلب اس سے مریض کا جو جسم ہے، جو بیماری ہے، اس میں اگر وہ ٹریٹمنٹ کے لیے جائے جب آپ کی طرف، یونانی والی دوائیوں کی طرف، جیسا ابھی آپ نے خود کہا کہ دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں تو لوگ خود سے ڈاکٹر بن رہے ہیں اور خود سے ہی گھریلو نسخے کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر وہ یونانی دوائیوں کی طرف کوئی مریض اگر جاتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر، تو وہ کیسے مرتب ہوتے ہیں؟
دیکھیے ہمارے ہاں جو علاج ہوتا ہے بیماریوں کا، وہ اس کو ہم لوگ جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری پیتھیز میں خاص طور سے ایلوپیتھک میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ تر سمٹومیٹک ریلیف ملتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بیماری کا جو سبب ہے اس تک پہنچا جائے، اور جب بیماری کا جو سبب ہے وہ دور ہو جائے گا تو پھر وہ بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے باڈی کے اندر جو 4 اخلاط یا 4 خلطیں پائی جاتی ہیں، یہ دراصل ہماری جو بیلنس ڈائٹ ہے اسی سے بنتی ہیں۔ لیور کے تھرو ان کا پروڈکشن ہوتا ہے، اور یہ 4 خلطیں وہاں سے پروڈکٹ پاتی ہیں یا بنتی ہیں۔ جب ان خلطوں کو پر ہم جب ایڈریس کرتے ہیں تو ہماری جو اپروچ مریض یا مرض پہ ہوتی ہے وہ ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے۔ جب مرض کا علاج کرتے ہیں تو مریض بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کا مزاج بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور مرض کا مزاج بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کسی ایک سیل یا کسی ایک مولیکولر بیسس پہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم پورے جسم انسانی کو ایز اے ہول مانتے ہوئے ہولسٹک اپروچ ہماری ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب علاج کیا جاتا ہے تو پھر بیماری جو ہوتی ہے وہ روٹ کاز اس کا معلوم ہو جاتا ہے، تو روٹ کاز سے اس کو جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ جیسے خلط بلغم ہے، بلغم کا مطلب ہے کہ جسم انسانی کے اندر ہمارے ہاں جو سفید رنگ کی رطوبات یا رنگ رطوبات پائی جاتی ہیں ان کو ہم لوگ خلط بلغم میں شمار کرتے ہیں۔ پھر اسی اعتبار سے بلغمی امراض طے کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی بیماریاں بلغمی امراض میں آتی ہیں، کون کون سی بیماریاں صفراوی امراض میں آتی ہیں، کون سی بیماریاں دموی میں آتی ہیں، اور کون سی سوداوی میں آتی ہیں۔ ہر خلط کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، طبعی مزاج ہوتا ہے، اس کا پھر غیر طبعی کا مزاج ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، دواؤں کا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بھی مزاج ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے اس کا بھی مزاج ہوتا ہے۔ تو تینوں کے مزاج کو ہم مطابقت رکھتے ہوئے مریض کا جو ہے ٹریٹمنٹ تجویز کرتے ہیں، نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ خلط کو سمجھتے ہوئے پھر آپ اس مریض کے مرض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، تو جس طریقے سے خلط بلغم ہے تو اس طریقے سے اور بھی کوئی خلط کہلاتے ہیں اس میں؟ جی، جیسا کہ خلط بلغم ہے، ہم نے کہا خلط صفرا ہے، ایلو بائل، خلط سودا ہے، ایلو بلیک بائل، اور خلط دم یعنی کہ بلڈ۔ تو یہ 4 خلطیں ہمارے جسم کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں انہی 4 خلطوں سے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ طبی اور یونانی علاج کی طرف اگر ہم رخ کریں تو بہت طرح کی بیماریاں ابھی ہو رہی ہیں، جیسے اور ہر بار کچھ نیا نیا آ ہی رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، جیسے ابھی پچھلے 2 سال سے لوگ پریشان ہیں کرونا میں۔ تو کیا کرونا کے وقت میں جو اتنی جو پریشانیاں ہوئیں، خاص کر کے سردی کھانسی والی، تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی علاج کی طرف اگر کوئی رخ کرتا ہے تو کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہاں پر؟ جی بالکل، یونانی طب میں کمپلیٹ ایک سسٹم آف یونانی میڈیسن ہے یہ، اور تقریباً ہر قسم کی بیماریوں کو یہ سسٹم ایڈریس کرتا ہے۔ ابھی پچھلے گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے جو وبا کو دیکھا، کرونا وائرس، تو اس میں بھی بہت ساری دوائیں بہت ہی مفید پائی گئیں، اور بلکہ ایک جوشادہ یا کاڑھا کی شکل میں مالیگاؤں میں ایک کافی تجربہ ہوا، اور بہت لوگ جو ہے اس سے فائدہ ہوا اور اس وبائی مرض سے بچ پائے۔ اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ہم لوگ یونانی میڈیسن کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے، اور بہت ہی امید افزا بھی ہے، اور استعمال کرانے کے بعد ہمیں بہت سارے فائدے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کووڈ میں جیسا کہ ہمارے یہاں جو طریقے سے ہمہ وبائیہ یا نزلہ وبائیہ کی ایک شکل تھی، بے شمار نسخے جات ہیں اس تعلق سے۔ طبی علاج کے کوئی سائیڈ افیکٹ، اس کا کوئی منفی اثرات بھی پڑتا ہے ہمارے جسم کے اوپر؟ جی بالکل، ہم یہ مانتے ہیں کہ جو عوام میں ایک غلط تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ دوائیں یا یونانی دوائیں جو ہے نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں، یہ ایک غلط تاثر ہے۔ دوا جو بھی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے ایک فارن باڈی ہے، جسم کا وہ خارجی حصہ ہے۔ دوا اگر ہے تو بالکل اس کے نقصان دہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی وجہ سے دوا اور غذا میں فرق ہم کرتے ہیں۔ غذائیں جو ہوتی ہیں ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، دوائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتی ہیں، بلکہ کیفیات سے اثر کر کے وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ یونانی دوائیں بھی سائیڈ افیکٹ رکھتی ہیں اور ان کے مضر اثرات ہوتے ہیں، چونکہ ہم لوگ مرض کے درجات اور دوا کے جو مزاج کے درجات ہوتے ہیں، اور پھر دوا کو مختلف طریقوں سے موڈیفائی کر کے استعمال کرتے ہیں، تو جب اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر دوا کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دوائیں بہت ہی سیف ہوتی ہیں۔ ان دواؤں کو بھی کسی طبیب یا حکیم
ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال کرنا چاہیے. جیسا کہ ابھی وبا کے ایام میں دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے گھروں میں کوئی دارچینی کا کاڑھا بنا کر پی رہا ہے، کوئی کالی مرچ کا کاڑھا بنا کے پی رہا ہے، تو کوئی لونگ کا کاڑھا بنا کے پی رہا ہے. تو اس سے جو سائیڈ افیکٹ سامنے آئے کہ لوگوں کو السر یا گیسٹرائٹس کی شکایت ہونے لگی. تو اب یہ چیز لا علمی میں ہوئی کہ ہمیں دارچینی کا استعمال کرنا ہے، کالی مرچ کا استعمال کرنا ہے، لونگ کا استعمال کرنا ہے، تو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ چیز جو ہے کسی حکیم یا کسی طبیب کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے. لہٰذا اس طرح کے عوارضات سننے کو اور دیکھنے کو ملے. تو سامعین، جب بھی اگلی بار آپ کاڑھا بنائیں کسی بھی وجہ کر، تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ جو بھی چیز ہم اس میں استعمال کرتے ہیں اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ہمیں کب اور کتنا کس مقدار میں لینا بھی چاہیے. یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے ہماری صحت مند زندگی کے لیے. ایک سوال اور ہے ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں کہ ہمارے کچن میں جتنی بھی چیزیں ہیں، گرم مسالے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، پیاز ہی کیوں نہ ہو، لہسن ہی کیوں نہ ہو، وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک طرح سے طبی نسخے کا کام کرتی ہیں اور اس سے بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. جو ہم نے ابھی وبا کے وقت میں دیکھا، یا ہم اکثر دیکھتے ہیں گھر میں اگر کسی کو پیٹ میں نارمل سا درد بھی اگر ہو جاتا ہے تو شروع ہو جاتے لوگ نیمبو پانی پی لو، تو کبھی کیا پکی کھا لو، یا کچھ بھی اس طریقے سے بنا کر کے لوگ دیتے ہیں. تو اس طریقے کا جو استعمال کرتے ہیں، اس کا میں نے ایک بہت ابھی ریسنٹ میں ایک بہت خطرناک کیا کہوں کہ اس کے اثرات دیکھے ہیں. ایک جاننے والی ہیں جن کو کسی نے بتایا کہ لہسن کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول میں آ جائے گا. بات تو صحیح ہے، لہسن سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے. انہوں نے کھانا تو شروع کیا اور وہ کافی لمبے وقت کھاتی رہ گئیں، اور ابھی ایسا ہوا ہے کہ ان کو پیپٹک السر ہو گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو گھر میں ہمارے جو کچن میں جو چیزیں موجود ہیں اسے بھی ہمیں خود سے نہیں استعمال کر لینا چاہیے، بلکہ اس کا علم ہمیں ہونا بہت ضروری ہے. کیا جی کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جی، کچن جو ہمارا ہے وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک دواخانہ ہے. یونانی طب کے اعتبار سے جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہ بطور دوا ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں. جتنے بھی مسالے جات ہیں زیادہ تر کا جو مزاج ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ گرم خشک ہے، یعنی کہ یہ ہمارے جسم میں پہنچنے کے بعد ہمارے جسم کے اندر حرارت اور یبوست پیدا کرتے ہیں. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ لہسن کا استعمال کسی نے کیا اور اس کو افاقہ تو ہوا، لیکن لمبے عرصے تک استعمال کیا اور کس طریقے سے استعمال کیا، کسی طبیب کی نگرانی میں کیا، یہ جو ہے طے کرنا ضروری ہے. کچھ دوائیں ہم لوگ جو مسالہ جات استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کیا اس کی مقدار خوراک ہے اور کب استعمال کرنا ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ کچھ مسالے جات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے الرجک ہو سکتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم کوئی دوا لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ انٹریکشن بھی اس دوا کو ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص وارفرین یا ماڈرن ڈرگس لے رہا ہے تو اگر اس کے ساتھ ہم ادرک کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہیمریج بلیڈنگ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ملیٹھی جو ہے بہت کامن ڈرگ ہے اور لوگ کھانسی کے لیے عام طور پر منہ میں رکھ لیتے ہیں. اورل کنٹراسیپٹیوز کے ساتھ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کی وجہ سے ہائپر سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو غذاؤں کا اور اس طرح کے چیزوں کا، اشیاء کا بھی دواؤں کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے طبیب کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ جو مسالہ جات ہمارے کچن میں ہیں ان کو استعمال کیا جائے یا نہیں کیا جائے، تو بالکل ان کو استعمال کیا جائے، کیونکہ ایک طریقے سے ان کو ہم فرسٹ ایڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اس کو کنٹینیوس بہت لمبے وقت تک زیادہ مقدار میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ ایڈ کے طور پر، ایمرجنسی میڈیسن کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کسی کو اگر گیس کی پرابلم ہوئی، اچانک پیٹ میں درد ہوا، تو اب درد گیس کی وجہ سے ہے یا کوئی اور کاز ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اجوائن کا استعمال ہم کرتے ہیں یا زیرے کا استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ کہ اس کو کتنی مقدار میں لینا ہے، اس کی مقدار خوراک کتنی ہوتی ہے. اگر اس مقدار خوراک آپ نے کم لی ہے تو وہ بھی ہمارے جسم کو اتنا اثر نہیں کرے گی، اور اگر آپ نے اوور ڈوز لے لیا ہے تو آپ کے جسم کو نقصان دہ ثابت ہوگی. اس طریقے سے ڈوز کا جاننا بہت ضروری ہے. تو ڈوز ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ یا تو ہم اس کے بارے میں کمپلیٹ مطالعہ کریں، کمپلیٹ اسٹڈی کریں، تب اس کو استعمال کریں، یا پھر کسی طبیب یا کسی حکیم سے مشورہ کر کے جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کا مطلب تو بالکل صاف ہے کہ جب بھی ہم کچن میں جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جیسے کسی نے بتا دیا کہ ادرک کھانے سے ہماری امیونٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا استعمال کئی بار کچھ الگ بیماریوں کی شکل میں بھی نکل کر کے آتا ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا سامعین حضرات، کی ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمارے ہر ایک جسم کو سوٹ کر سکے، یعنی کہ اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے
کہ ہم جب بھی کسی چیز کا استعمال کریں تو اس کی مقدار بھی جانیں اور یہ بھی جانیں کہ سامنے والے کو اس سے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یا اس کی کچھ الگ سے کچھ دوائیاں اگر چل رہی ہیں تو اس پہ بھی شاید اس پہ نقصان ہو سکتا ہے. بالکل بالکل، دوائیں تو پہلے اس سے بات چل کا رہی خیال رکھیے. اب میں چلتی ہوں اس جانب، نئی نئی کچھ بیماریاں جو ہمارے جسم میں پنپتے ہیں تو اس میں خاص کر کے ہم پریشان ہوتے ہیں کینسر جیسی مہلک بیماری سے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں سائنس. اکثر اس کا علاج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس صرف ہے تو وہ آپریشن ہی ہے، بہت زیادہ اگر وہ بڑھ گیا ہے تب. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے تھائرائیڈ آج کل بہت کامن ہو گیا ہے، یہ اکثر جو ہماری خواتین ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو کیا اس کا علاج ہمارے طبی نسخے میں ہے اس طریقے کا کہ اس میں استعمال سے ان کی اس بیماری سے نکالا جا سکے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں مزمن امراض جو ہیں، جو ادر سسٹم آف میڈیسن میں ٹریٹ نہیں ہو پاتے ہیں، ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور جو ایکیوٹ ڈس آرڈرس ہوتے ہیں اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ عام طور پر پبلک میں یہ ہے کہ الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن ہے یا ٹریڈیشنل میڈیسن ہے، لوگ پہلے رخ کرتے ہیں مین اسٹریم میڈیسن کی طرف، ایلوپیتھک کی طرف. اور ایلوپیتھک میں جب ان کو افاقہ نہیں ہوتا ہے تب وہ لوٹ کے ٹریڈیشنل میڈیسن کی طرف آتے ہیں. تو اگر وہ چیزیں اگر اسٹارٹنگ اسٹیج میں ہی اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو اس کا علاج طب کے ذریعے یا روایتی یا ٹریڈیشنل میڈیسن کے ذریعے کرنا آسان ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کینسر کا، جو ایک طریقے سے ایک وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے، بہت ہی موذی اور جان لیوا مرض ہے یہ. تو اس میں بہت سارے نسخے جات بعض دفعہ مفید بھی ثابت ہوئے ہیں، جیسا کہ گلوں کے بارے میں دیکھنے میں آیا. سدا بہار ایک پلانٹ ہے، اس کے پہ کام ہوا ہے اور اثرات دیکھنے کو ملے ہیں. تو اس طریقے سے الگ الگ ٹائپس کے کینسرز ہوتے ہیں اور کینسرس ٹیشوز پہ الگ دوائیں ایکٹ کرتی ہیں. تو ابھی یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، علاج جو ہے مؤثر ثابت ہوئے ہیں. جیسے ڈائبٹیز ہے، یہ بھی ایک وبا کی شکل اختیار کر رہا ہے. تو ڈائبٹیز میں بھی جو ہے کوئی کیور تو نہیں ہے، لیکن ایسی بیماریوں کے لیے ہم لوگ طب کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ جو دوائیں لمبے عرصے تک استعمال کرنی ہیں وہ دوائیں کسی نہ کسی آرگن کو ڈیمیج کرنے لگتی ہیں. کیا تو لیور ڈیمیج ہوتا ہے یا پھر کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے. ہم لوگ طب کی طرف ایسے مریضوں کو لا سکتے ہیں اور طبی نسخوں کا استعمال کر کے فاقہ ہو سکتا ہے. ایسی تھائرائیڈ پرابلم جو بہت کثرت سے خواتین میں ہو رہی ہے، تو تھائرائیڈ دراصل یہ ہارمونز کی ڈسٹربنس ہے، اس میں بھی بہت ساری دوائیں کارآمد ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے تھائرائیڈ جو ہے جو ہائپو یا ہائپر کنڈیشن بن جاتی ہے، تو اس کو ہم لوگ ریگولیٹ کرتے ہیں اور وہ پراپر فنکشن انجام دیتا ہے. ایک سوال اور بنتا ہے کہ جب آپ کے طبی نسخے میں ان تمام بیماریوں کا علاج ہے تو یہ کتنا وقت لیتی ہے کسی بھی ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ مان لیجئے کہ کسی ایک مریض کے اندر میں ایک ہی بار میں 2-3 بیماریاں ہیں، کیا ٹائم لگتا ہے اس آپ کے یونانی نسخے کے ذریعے سے ان طرح کے امراض کو ٹھیک کرنے میں؟ جی، ہمارے ہاں یہ ہے کہ عام طور پر دوائیں فوری طور پر اثر نہیں کرتی ہیں، بلکہ تھوڑا وقت لیتی ہیں. تو منیمم 3 سے 7 دنوں میں دواؤں کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے. اور ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں ایمرجنسی میڈیسن نہیں ہے یا فوری طور پر ریلیف کے لیے چیزیں نہیں ہیں. فوری طور پر ریلیف کے لیے بھی دوائیں دی جاتی ہیں، لیکن مریض جو ہے اب اتنے اس وقت پہنچ نہیں پاتا ہے، یا پھر وہ جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے، یا مریض کے لیے استعمال کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دوائیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ نیچرل فارم میں استعمال کرتے ہیں، تو مریض جو ہے اس کو لے نہیں پاتا ہے. پرابلم کبھی کبھی آتی ہے. ماڈرن میں آپ نے انجیکشن دے دیا، آپ نے ٹیبلٹ کھلا دی، لیکن ہمارے یہاں انجیکشن تو نہیں ہے، جی. لہٰذا اس کا کاڑھا بنا کر مریض کو پلانا بہت ہی جو ہے اس کے لیے بدمزگی ہوتی ہے. اس طریقے سے مریض بے ہوش ہے یا نہیں لے سکتا ہے، تو کسی اور روٹ سے دواؤں کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ہی ایمرجنسی کنڈیشن جو ہوتی ہے اس میں تو ہم لوگ تھوڑا سا ایڈریس نہیں کرتے ہیں. لیکن جو کرونک ڈس آرڈرس ہیں، جو مزمن امراض ہیں، اس میں یونانی دوائیں بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں. اور اس میں عام طور پر جو مدت ہوتی ہے کم سے کم 1.5 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، جس طریقے کا مرض ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی مدت بھی طے کی جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یونانی دوائیاں اگر ہم شروع کرتے ہیں کسی بھی مرض کے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس کے علاج کے لیے، تو ہمیں کم از کم 3 مہینے تک انتظار کرنا بالکل. چاہیے، جی، کیونکہ ہر کسی خاص جو ہے ہاں کچھ بیماریاں ایسی جس میں 3 مہینہ ہے، کچھ بیماریاں ایسی جس میں ہے 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک ہمیں ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے ہیپیٹائٹس، وائرل ہیپیٹائٹس کے کیسز میں بہت سارے کیسز جو ہے یونانی دواؤں سے صحیح ہوئے. اس میں جو وائرس جو ہے وہ نیگیٹو ہونے کے لیے کم سے کم 6 منتھ جو ہے درکار ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم کوئی ایک ٹائم فکس نہیں کر سکتے کہ اتنے دنوں میں ہی ہر مرض کا علاج 3 مہینے 2 مہینے میں ہو سکتا ہے. یہ ویری کرتا ہے ڈیزیز کے اعتبار سے.
یعنی کہ جو ہماری بیماریاں ہیں اس بیماریوں کے حساب سے، یعنی کہ وہ بیماری ہمارے جسم میں دراصل کب سے ہے، کتنے وقت سے ہے، کتنے لمبے وقت سے ہم اس بیماری سے دوچار ہیں، اس کا بھی اثر کرتا ہوگا۔ اچھا، یہ تو دوائیوں کی بات ہوئی۔ جہاں اگر بات کریں، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو غذا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل رکھتی ہے، تو کیا ان دوائیوں کے ساتھ، جیسے ہومیوپیتھک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ہومیوپیتھک لے رہے ہیں تو آپ کو یہی چیزیں نہیں کھانی ہیں، یا ایلوپیتھک میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب ٹریٹمنٹ میں ہیں اس کے تو کچھ چیزوں کو منع کرتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ کو یہ نہیں لینا ہے، یہ نہیں لینا ہے۔ تو کیا یونانی دوائیوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جب یونانی طبی علاج جب کروا رہے ہیں کسی مرض کے لیے تو کچھ ایسی چیز جو آپ کھاتے تھے پہلے بٹ ابھی نہیں کھانا ہے، ایسا کچھ؟ جی بالکل، ہمارے ہاں جو اصول علاج ہے وہ ہم لوگ اسٹارٹنگ کرتے ہیں پہلے علاج بالغذا سے، یعنی کہ ڈائٹو تھراپی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آتے ہیں علاج بالتدبیر، یعنی کہ ریجبرل تھراپی۔ اس کے بعد پھر جو ہے علاج بالدوا، یعنی کہ فارمیکو تھراپی۔ اس کے بعد پھر سرجری۔ ایک طرح ہمارا ایک سیکوینس ہے۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غذائیں، جو غذائیں ہم لوگ لیتے ہیں وہ غذائیں بھی اگر اوور ڈوز ہوتی ہیں تو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص گوشت کا استعمال نہ کرے، صرف سبزیوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس کے اندر دیکھنے میں آئے کہ انیمک ہوتا ہے وہ زیادہ تر کیسز میں۔ ایسے ہی کچھ لوگ صرف چاول کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر سرٹین قسم کے وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ غذاؤں کا صحیح تناسب بہت ضروری ہے اٹ سیلف۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ کیا کسی شخص کا کوئی علاج چل رہا ہے اور یونانی دواؤں کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا غذاؤں میں بھی کچھ پرہیز ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل، غذاؤں میں بھی پرہیز ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو بارد مرض ہے، یعنی کہ برودت کی وجہ سے مرض لاحق ہوا ہے، تو ظاہر سی بات کہ ایسی غذائیں جو کہ بارد ہوا کرتی ہیں، جن کا مزاج بارد ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ چاول ہے، اچار ہے، یا پھر جو ہے کھیرا ہے، ککڑی ہے، اس طرح کی چیزیں اس کو نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو پرہیز بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یونانی علاج کی طرف بھی اگر ہم رخ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے سامعین حضرات کہ ہم کوئی بھی علاج کروائیں، ہمارا مرض تبھی ٹھیک ہوگا جب ہم اپنے ڈاکٹر کے حساب سے پوری طرح سے عمل پیرا ہوں گے اس کے اوپر، اور جو بھی احتیاط بتائی جائے، جن چیزوں سے روکا جائے ہمیں اس کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مرض جلد از جلد ٹھیک ہو سکے۔ تو سامعین حضرات، جاتے جاتے ہم ایک بار پھر سے ڈاکٹر صاحب سے بس اتنا ہی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے ایسی کون سی اہم بات بتانے والے ہیں جس سے کہ ہمارے سامعین کو استفادہ ہو؟ آپ نے جیسا کہ ٹاپک رکھا تھا کہ اپنا ڈاکٹر آپ نہ بنیں، تو بالکل یہ بالکل صحیح اور موضوع ٹاپک ہے، کیونکہ آپ کا جسم آپ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر صحت آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو ابھی آپ سے ہوئی ہے، آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس میں بڑی اہم باتیں آپ نے سنی۔ اس سے یہ اخذ کیا ہوگا کہ ہمیں خود سیلف میڈیکیشن یا خود ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے کچن میں بھی اگر چیزیں موجود ہیں تو اس کو بھی جو ہے کسی تجربہ کار یا کسی حکیم یا کسی طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، اور پیسوں کی خاطر یا سستی کاہلی میں یا کسی اور وجہ سے ہمیں ان سب دواؤں کو یا ان سب چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیدھے ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ کر کے دوا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت نکالا ہمارے سامعین کے لیے، اور ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ بھی صحت مند رہیے اور ہمارے سامعین، ہماری عوام کو بھی صحت مند رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔